احمد ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بھی بڑا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرحمل فرمایا۔ ہمارا موضوع گفتگو صداقت اور سچائی پر ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ احزاب کی 70 اور 71 آیت کریمہ ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے بہت بڑی کامیابی میسر آئے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سعد بن سعد ساعدی اور حضرت عروہ نقل کرتی ہیں۔ ان روایات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں، امام ابن ابی الدنیا نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر خطاب کے لیے تشریف لاتے یا منبر پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوتے تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اس کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر۔ تمام لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور صحیح سچی اور سیدھی بات کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ قولوا قولا سدیدا، کہ سچی اور صحیح اور سچی بات کرو، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، اور ایمان کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ امام اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں
کہ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی رعایت کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ادا کیا جائے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان باتوں سے رکا جائے۔ یہ حقوق اللہ کی رعایت ہے، اور اسی طرح اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت بھی کرو۔ اب بندوں کے حقوق کی رعایت کیا ہے؟ کہ تم بندوں کو تکلیف نہ دو۔ اب تکلیف کیسے نہ دی جائے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے یا جو آپ کا ہمسایہ ہے یا جس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے، جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ آپ کا کاروبار، بزنس، تجارت ہے، آپ اس کے ساتھ صحیح اور سچی بات کریں، اور اسے جو ہے وہ تکلیف دینے سے بچائیں۔ نہ اپنی زبان سے تکلیف دیں، نہ آپ اپنے ہاتھ سے تکلیف دیں، نہ آپ اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف دیں۔ اور آگے جو ہے وہ امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے حقوق کا خیال رکھنا اور انہیں کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ دینا۔ حضور کے حقوق کی رعایت کیا ہے؟ کہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس حکم پر عمل کرنا، جن سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ تقوی کے بعد ایک خاص عمل کی تعلیم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور وہ کیا تعلیم ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ سیدھی اور سچی بات کرو۔ یہاں جو سچی اور سیدھی بات کرنے کا حکم دیا ہے رب تعالیٰ نے، یہ یاد رکھنے کہ اس میں دینی اور دنیاوی تمام امور جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دین کی بات ہو تو صرف وہی سچی کی جائے اور باقی معاملات کو ہم چھوڑ دیں۔ اسلام کا جو کنسپٹ ہے وہ ایز اے دین سمجھے، کہ جب ہم اسلام کو ایز اے دین لیتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی آ جاتی ہے، اس کی مذہبی اور دینی زندگی بھی آ جاتی ہے، اور اس کی ساری دنیاوی زندگی بھی آ جاتی ہے۔ وہ ساری زندگی میں وقول قولا سدیدا کی عملی تصویر بنے۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تحروا الصدق، کہ سچ بولنے کی کوشش کرتے رہو۔ وَإِن رَأَيْتُمْ أَنَّ الْحَرَكَةَ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، اگرچہ تم یہ دیکھو کہ اگر سچ بولو تو ممکن ہے تمہیں ہلاک کر دیا جائے، لیکن یقین رکھو کہ اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ پوچھا گیا فقال یا رسول اللہ ما عمل الجنت، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ ہم اس عمل کو اختیار کریں، وہ عمل کریں تو ہمیں جنت ملے؟ قال الصدق، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی، سچی بات، صداقت کو اختیار کر لو، یہ تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صدق العبد برا، جب تم سچ بولو گے
تو تم نیکی کے راستے پر ہو. جب سچ بولا تو اس نے نیکی کی. وَإِذَا بَرَّ عَمِلَ، اور جب تم نیکی کرو گے تو پھر گناہ سے محفوظ ہو جاؤ گے. جب نیکی کی تو گناہ سے محفوظ ہو گیا. وَإِذَا عَمِلَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جب وہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کا راز جو بتایا وہ سچائی پر ہے. اگر گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی کے راستے پر آنا ہے تو پھر سچائی کو اختیار کرنا ہوگا، پھر سچ بولنا ہوگا. ہماری ساری زندگی جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہونی چاہیے. زندگی کے کسی گوشے میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. آج بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے کسی دوسرے مسلمان پر اعتبار کرتے ہیں. اعتبار نہیں رہ گیا، اعتبار نہیں ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی سے سچ نکل چکا ہے. جب نیکی نکل گئی، سچ نکل گیا، جھوٹ رہ گیا تو ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کو یہی سمجھتا ہے کہ ممکن ہے یہ مجھے دھوکا دے، ممکن ہے یہ میرے ساتھ فرار کر دے. یہاں تک کہ بعد میں اب مشورہ کرتے ہوئے بھی ہم دوسروں سے مشورہ نہیں کرتے کہ ممکن ہے یہ رائے صحیح نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نیکی کے راستے کو چھوڑ دیا. اور نیکی کا راستہ سچائی کے ساتھ ملتا ہے، صدق کے ساتھ ملتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مستدرک حاکم میں بھی نقل کیا گیا، صحیح ابن حبان میں بھی نقل کیا گیا. قالت منو ستہ من انفسکم اضمن لکم الجنہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت اس دنیا میں دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور علیہ السلام ضامن بن رہے ہیں، لیکن وہ 6 باتیں کون سی ہیں کہ جن پر تم عمل کرو، ان کو اختیار کرو تو میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. پہلی چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، سچ بولو ہمیشہ. یہ نہیں ہے کہ زبان سے جو تم ادا کر رہے ہو اس کی تصدیق تمہارا دل نہ کرے. نہیں، جو بات ہے وہ سچی بات کرو. اور آگے شاہ فرمایا اوفو اذا وعدتم، اور جب تم کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدوا اذا تمنتم، اور جب تمہیں امانت دی جائے تو اس کی حفاظت کرو، اس کو ادا کرو. یاد رکھ لیں، آپ جب شادی کرتے ہیں تو یہ عورت آپ کے پاس امانت ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا اس امانت کا خیال رکھنا. حضور نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا اس امانت کا خیال رکھنا. اب وہ امانت کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ جو عورت کے حقوق ہیں اس کو ادا کیا جائے. جو عورت کو درجہ اسلام نے دیا اسی درجے پر رکھتے ہوئے عورت کے حقوق کی ادائیگی کی جائے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو آپ امانت دار ہو گئے ہیں، اب آپ امین ہو گئے ہیں. اگر آپ اس عہدے کی پاسداری نہیں کرتے تو آپ خائن ہیں. اسی طرح یہ جو ووٹ دیا جاتا ہے نا، یہ بھی امانت ہے.
جس کو آج تک ہم نہیں سمجھتے. آپ کی اس امانت پہ اگر کوئی شخص زانی ہے، بدماش ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، تو اس جرم کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، اس لیے کہ اس منزل تک پہنچانے کے لیے آپ نے بھی کردار ادا کیا ہے. آپ نے اس امانت کو ادا نہیں کیا، اس امانت کی حفاظت نہیں کی. اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جنت کی ضمانت لینا چاہتے ہو تو چوتھی چیز یہ ہے کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. اور آگے شاہ فرمایا کہ برائی کی طرف جانے سے رک جاؤ. جو راستہ برائی کی طرف جاتا ہے اس راستے سے رک جاؤ. اگر ان 6 چیزوں کی ضمانت تم دیتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل بن عبید اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں. جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف نکلے. آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے. اب یہ کنسپٹ سمجھیے گا جو میں نے پہلے گزارش کی، عرض کیا کہ سچائی صرف دینی معاملات پہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی معاملات ہے. بندہ مومن ہے اور دین اسلام پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور دین اسلام کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے، اس سے دینی اور دنیاوی تمام امور میں سچائی کو اختیار کرنا ہوگا. ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کرنا ہوگا. اب دیکھیے تجارت ہو رہی تھی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ روز قیامت تاجر جو ہے وہ نافرمان اٹھائے جائیں گے، فجار اٹھائے جائیں گے جو تجارت کرتے ہیں. کون سے تاجر؟ وہ جو اپنے کاروبار، اپنے بزنس میں سچائی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا کہا فرمایا الا من اتقى اللہ، سوائے اس کے جو تاجر اللہ سے ڈرتا ہے، وہ برا اور نیکی کرتا ہے، وہ صدقہ اور سچائی کا دامن تھام کے رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو تاجر ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ نافرمان اٹھائے جائیں گے. اور آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ جو کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے سچ بولتا ہے، روز قیامت اس کا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اس طرف یہ درجہ عطا فرمایا. کس وجہ سے؟ سچائی کی وجہ سے. اور حضرت حکیم بن حزام روایت نقل کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تاجر تجارت کرتے ہوئے سچ بولیں اور اپنی چیز جو بیچ رہے ہیں اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دیں اس چیز میں یہ عیب ہے. لگتا تو بڑا مشکل کام ہے لیکن سمجھے کہ اسی میں برکت ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت میں برکت ہوگی، اس کی تجارت میں برکت ہوگی. اور اگر تجارت کرتے ہوئے اپنی چیز کا عیب چھپا لے اور جھوٹ بولے تو اس کے کاروبار سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے.
ممکن ہے مال و دولت کی کثرت ہو جائے لیکن برکت کو اٹھا لیا جائے گا. اسی طرح سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مستدرک حاکم اور ادب المفرد میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اگر تمہارے اندر پائی جائیں اور اگر کوئی دنیاوی چیز تم سے ضائع ہو جائے تو تمہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، وصدق حدیث، اور سچی بات کہنا، وحسن خلیقۃ، ہمیشہ اپنے کردار میں حسن خلق کو جو ہے وہ اختیار کرنا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا. اور آگے آ کر اس طرح شاہ فرمایا وعفۃ فی طعمۃ، اور پاکیزہ رزق کی تلاش کرتے رہنا، حلال رزق کی تلاش کرتے رہنا. تمہارا کھانا جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ پاک ہونا چاہیے، وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. کیا ہم اس طرح توجہ کرتے ہیں؟ پیسہ جہاں سے آئے بس آ جائے، جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے. اور بڑی ہی خوبصورت روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر تھے. حضرت عبد الرحمن بن حارث روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی پیش کیا گیا. سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ مبارک ڈبوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن میں وضو فرمایا. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس پانی کو صحابہ نے لیا اور پی گئے. وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے تھے، وضو فرمایا تھا، اس پانی کو صحابہ نے کیا کیا؟ پی لیا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، کیوں کیا ہے تم نے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس چیز پر مارا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، حضور وضو فرما رہے تھے اور حضور کے ہاتھ مبارک سے مس ہونے والا پانی اس برتن میں موجود تھا. ایسا ہی ہے نا. لیکن جب بات انہوں نے کی تو کیا کی کہ ہمیں اس چیز پر ابھارا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. گویا رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، رسول کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے. اور یہاں پر آپ یہ بھی نقطے کو ذہن میں نشین رکھ لیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک ہے حضور کی سیرت پر عمل کرنا اور ایک ہے حضور کی ذات سے محبت. دونوں چیزوں کو سمجھیں. ذات سے محبت کیا ہے اور سیرت پر عمل کرنا کیا ہے. آج امت جو ہے وہ افتراق کا اور انتشار کا شکار ہو چکی. کچھ صرف سیرت کا نام لیتے ہیں لیکن ذات سے محبت کو نہیں لیتے. اور معذرت کے ساتھ کچھ نے کیا کیا کہ ذات سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سیرت کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں. اگر بندہ مومن بننا ہے اور کامل ایمان والا بننا ہے تو دونوں چیزوں کو لینا ہوگا. اور یہی صحابہ کی زندگی میں موجود تھا.
کہ حضور جو کرتے تھے صحابہ بھی وہی کرتے تھے. حضور کو جو عمل کرتے ہوئے صحابہ دیکھ لیتے، صحابہ اپنی زندگیوں میں اس عمل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا کرتے تھے. لیکن ذات سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے. ذات سے محبت کا منظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا تھوک مبارک بھی گراتے تو اس کو بھی ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں اور سینوں پر مار لیا کرتے تھے. ذات سے محبت کا منظر یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نام مبارک سے ریڑھ مبارک بھی گراتے تو اس کو بھی ہاتھوں میں لے کر اپنے سینوں اور چہروں پر مار لیا کرتے. حضور جس پانی میں کلی فرمایا کرتے تھے صحابہ اس پانی کو پی لیا کرتے تھے. حضور جس برتن میں وضو فرمایا کرتے تھے صحابہ اس پانی کو پی لیا کرتے تھے. یہ سارے کے سارے مظاہر کیا تھے؟ حضور کی ذات سے محبت کے مظہر تھے. آج اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب منہ مبارک نہیں موجود ہوتا ہے تو اس کا ادب کرنا چاہیے. یہ حضور کی ذات سے محبت ہے. حضور سے منسوب کوئی چیز بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کی قمیص مبارک آ جائے، آپ کے نالین مبارک آ جائے تو حضور سے ذات سے محبت کا مظہر یہ ہے کہ اسی طرح تعظیم کی جائے، اسی طرح ادب کیا جائے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اور اپنی زندگیوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنائیں. تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور صحابہ نے یہ جواب دیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو سنو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے سنو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو سنو اللہ اور اس کا رسول بھی محبت تم سے کرتا ہے، لیکن سنو یہ کام بھی تم نے کرنے ہیں. پہلی چیز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرنا. جب امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرنا، اور جب بات کرو تو سچی بات کرو. جب بات کرو تو سچی بات کرو اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. آج ہم نے اسلام کے میسج کو چھوڑ دیا ہے. اسلام کا سارا میسج سچائی، امن، بھائی چارہ، محبت، پیار، اب یہ ساری چیزیں کیا آج مسلم سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہیں؟ کیوں نکل گئی ہیں یہ ساری چیزیں؟ اس لیے کہ ہر بندہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسلام ہماری پسند کا ہو جائے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری پسند جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، بلکہ ہم اپنی پسند کے تحت چاہتے ہیں. دیکھ لیں فی الحال کیا ہو رہا ہے. حدیث طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا صرف پیش کرتا ہوں. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین مکہ کو دعوت دی تھی تو جب آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کر دعوت دینے لگے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اور سے دشمن آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم اس بات کو ایکسپٹ کرو گے؟ تو تمام کفار نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. سنیں اس نبی کی پہلی دعوت و تبلیغ کو. ہاں ہم اس کو مانیں گے. بھائی کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ صادق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ پہلی دعوت و تبلیغ ہے. اور حضرت ابو سفیان جو ہرقل کی مجلس میں گئے، اس نے پوچھا کہ جو نبی دعوی نبوت کرتا ہے وہ تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟
کیا سکھاتا ہے تمہیں؟ یقول اعبدوا اللہ وحدہ. حضرت ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی جو دعویٰ کرتے ہیں نبی ہونے کا، وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور اپنے آباء و اجداد کی باتوں سے باز آ جاؤ. وہ جاہلانہ باتیں جو تمہارے آباء و اجداد میں پائی جاتی تھی ان کو چھوڑ دو. وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو. وَالصِّدْقِ، سچائی کو اختیار کرو. وَالْعَفَافِ، اپنی زندگی کو پاک کر لو، پاک دامنی کو اختیار کرو. وَالصِّلَةِ، اور وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو، رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو. یہ پہلی تعلیم تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحرائے عرب میں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں، ہمارے ظاہر اور باطن میں رب تعالیٰ اس عظیم دولت کو عطا فرمائے. اور جب تک جو ہے ہم صدق کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے. وما علیک الا البلاغ المبین.